أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین یا رب العالمین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے ہم سب۔ ہاں جی، کیسے روزے گزر رہے ہیں؟ کیسا رمضان گزر رہا ہے سب کا؟ بہت اچھے، ایون فرسٹ کلاس رکھ رہے ہیں، شکر ہے الحمدللہ، اللہ ہمت دینے والا، انشاءاللہ تعالیٰ پتہ ہی نہیں چل رہا، گزر گئی ساری فٹافٹ۔ الحمدللہ الحمدللہ، آج ہمارے 18 روزے پورے ہو گئے الحمدللہ۔ ہاں
انشاءاللہ اللہ میاں قبول تے منظور کرے۔ شازیہ کیسی ہے؟ شازیہ نا نومی نے فون کیتا سی تے او نالے اونے دوائی لینی سی تے نالے کہندا سی کہ اونوں نا نومی میں کپڑے لے دینا تے آ نال تن دوائی لے دینا، او پھر گئی ادھر ہاں اوکے نال دوائی لین نال تے چلیں کہندا ٹھیک سی کہ اچھا جی اوکے کل ہم لوگوں نے آیت نمبر 16 17 اور 18 کی جو ہے وہ تفسیر کی تھی اور ساتھ میں نے سرور جی کو اور مامی جی کو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ ریویژن کیجئے گا 16 17 اور 18 آیا کی میں آپ لوگوں سے سنوں گی تو آپ لوگوں نے ریویژن کی ہے سرور جی جی مامی جی آپ نے ریویژن کی ہے آپ کا مائک بند ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے ہو گیا صحیح آ رہی نا آواز جی جی آ رہی ہے اب آپ میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے ریویژن کی ہے 16 17 اور 18 کی ہاں کیتی سی آ اچھا بسم اللہ الرحمن ارے الرحیم آمین تم من فی السماء ای من فی یا السماء مامی جی آپ کی جو غلطی ہے وہ وہیں کی وہیں ہے اچھا غلطی من ٹھیک کریں من فی السماء ٹھیک ہے ہاں من فی السماء ای یخسف بكم الارض فإياكم ام آمنتم من فی السماء من فی ای السماء فی السماء يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نکیر نکیر جی نکیر نکیر ہاں جی نکیر اچھا آپ نے نا 2 3 چیزوں کا غور کرنا ہے ٹھیک ہے جی ایک تو من ہے من نہیں ہے دونوں جگہ پہ امن تم کے بعد جو ہے نا وہ من ہے ٹھیک ہے اچھا آپ نے یہ اس کو دھیان سے اس کو پڑھنا ہے کہ یہ من ہے دوسرا فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ٹھیک ہے فَإِذَا هِيَ تَمُورُ یہ آپ نے فائدہ ان دونوں ہاں جی ان دونوں غلطیوں کو آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک بارک اللہ ہاں ٹھیک اوکے تھربت جی آپ سنائیں گی اچھا چلیے ٹھیک ہے اوکے پھر آج ہم لوگ اب اپنی اگلی جو ہے وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے آیت نمبر 19 آج ہم لوگوں نے کرنی ہے 19 کی ہم لوگ تجوید بھی کریں گے ٹرانسلیشن بھی کریں گے اور تفسیر بھی کیونکہ اس کی تفسیر بہت زیادہ نہیں ہے تو ہم لوگ آج ہی انشاءاللہ تعالیٰ تینوں چیزیں اس کی کور کر لیں گے اچھا مجھے آپ لوگوں سے ایک بات کرنی تھی کہ اس کے بعد جو آیات ہیں ان کی بہت زیادہ لینتھی تفسیر نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر آپ لوگ کوآپریٹ کریں اور اگر آپ لوگ ساتھ دیں تو ہم لوگ اگر ایک دن میں 2 آیات کر لیں اور اپنی جو کلاسز ہیں وہ ہم لوگ جیسے 25 تک لے جائیں اور 25 کو لاسٹ ڈے کر کے اس دن انشاءاللہ عبادت کی رات بھی ہوگی ہم لوگ یہ ہے کہ کوشش کریں گے کہ 10:30 تک 11:45 تک ہم لوگ یہ ختم کمپلیٹ کر لیں مکمل کر لیں سورہ ملک اور ساتھ ہی چھوٹی سی دعا کر کے تو پھر ہم لوگ اپنی بریک سٹارٹ کر دیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم لوگ دوبارہ 14 اپریل کو سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کر لیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جی ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے نا کہ باقی سارے اسٹوڈینٹس نا یاد بھی کریں اگر جو جس نے اس کا یہ ہے کہ وہ ہم بھی اس پہ کریں گے اور تجویز بھی اپنی ٹھیک کریں تو جی جی یہی آئیڈیا تو میں اچھا ہے کہ
यही और मैं साथ कह तर्जमा रही, भी। हाँ जी, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हम लोगों ने जैसे इंशाल्लाह ताला, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, हम लोग 21-22 तो हम 22 तक हमारी हो जाएंगी आयात, परसों तक, ठीक है, जी इंशाल्लाह। फ्राइडे तक 22 आयात हो जाएंगी, पीछे सिर्फ 8 आयात बचती हैं। अब उन 8 आयात को हम लोग 3 वीक्स या 2.5 वीक्स प्रोलॉन्ग कर देंगे, छोड़ ही रखेंगे, तो जब सब वापस आएंगे मुझे लगता है कि जो तफसीर हम लोगों ने की होगी वो भी शायद, मतलब अगर ना किसी ने रिपीट की जा रहा है, सब लोग ईद के उसमें लगे होंगे, तो कहीं ये ना हो कि वो बाकी की भी जहन से निकल गई हो, या फिर ये है जी कि वापस आए एकदम पहले पूरी जो भी 22 जितनी भी हुई हैं उनका एक क्विक रिव्यू कर लें एक दिन में, और उसके बाद फिर अगली 8 आयात जो हैं वो करें। अब मुझे आप लोगों का इस सिलसिले में, मुझे आप लोगों की वो चाहिए, राय चाहिए। सब लोग बोला करें प्लीज, आप सब लोग क्लास में होते हैं, सब लोग क्लास ले रहे होते हैं, सिर्फ समीना जी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती ना कि वो सबके भी हाफ में बोलते रहें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं वालेकुम ये अस्सलाम नहीं जी। कहना चाह रही थी कि हम फिर तजवीद नहीं करेंगे। तजवीद के लिए तो फिर आगे इंशाल्लाह अप्रैल में हम शुरू से शुरू करते ही हैं। तो हम सिर्फ इन जो हफ्ता डेढ़ है इसमें हम फिर इसकी तफसीर सिर्फ कर लेते हैं, क्योंकि एक दिन हमारा तजवीद में चला जाता है। एक दिन वो पूरा कहने एक सबक हमारा रोज का। तो अगर हम सिर्फ तफसीर ही कर लें दिनों में तो फिर हमारी आयत कंप्लीट हो सकती हैं। तो वो एक दिन तजवीद वाला स्किप कर नहीं, दें वो अगर फिर उसी दिन तस्वीर में। में वो तो रह जाएगी ना फिर चीज, वो बाद में आप लोग फिर वो उसकी तजवीज कहाँ से कैसे करेंगे जब हम दो स्टार्ट से दो स्टार्ट। तो आयात होती हैं, कौन सा इतनी टाइम लगता है तजवीज पे? 2 आयात करनी इतनी मुश्किल नहीं है, पूरा दिन होता है प्रैक्टिस का। तजवीद और तर्जुमा करेंगे तो तफसीर हमें फिर समझ आएगी। हाँ जी, तर्जुमा तो साथ करना, चले फिर ऐसे ही है क्योंकि सबको फिर ये मसला है कि तर्जुमा भी करना है और तजवीद भी करनी है। फिर हम लोग यही है कि फ्राइडे को हम लोग लास्ट डे करेंगे, ठीक है। कल हम लोग 20 और 21 आयत जो है उसकी तजवीद और तर्जुमा कर लेंगे, और फ्राइडे वाले दिन हम लोग जो है इसका वो कर लेंगे, क्या उसको कहते हैं, तफसीर। एंड देन फिर हम लोग ब्रेक दे देंगे, और ब्रेक के बाद या फिर ये है कि एक एक करके के करते रहें और 25 को कंप्लीट खत्म कर दें, या फिर ये है कि ये भी ट्वेंटी ठीक है, फर्स्ट को ही करते खत्म रहें, करें। छोड़े ना ना, जल्दी ब्रेक ना दें, करते रहते हैं, जिस जहाँ तक हो गया कोशिश कर लेते हैं। 25 तक हो जाता है कंप्लीट, ज्यादा बेस्ट। कब तक नहीं लेके चलें? आप साफ रात से पहले करें, 25 से पहले कंप्लीट जितना हो सकता है कर लें। फिर छुट्टियों के बाद, ब्रेक के बाद आप दोबारा से एक दिन रखेंगे जिसमें हमने जहाँ तक की हो वहाँ तक हम रिवीजन करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करें। ये यानी साफ आप रात लोग, आप सा टाइम दे दें। तो अभी 25 तक हम लोग चले। नहीं, 25 से पहले कर लें आप, 22 तक, उनके 22 साफ रात तक जब बाकी है तब तक कर लें, ताकि 23 और 25 साफ रात हम लोग फिर आराम से अपना करना होता है। चले, स्टार्ट तो हमने दोबारा करना ही है ना फिर। तो ये भी तो इबादत वाला ही काम है एक किस्म का, यहाँ से पढ़ हाँ के जी, एक दिन। छोड़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी तो इबादत ही है ना, याद करना, तफसीर सुनना। वही मैं कह रही थी कि इतनी अर्ली कर देंगे, ब्रेक कर देंगे ना, तो ये सारा कुछ जो हमने इतने ही वो भूल आपस में जाएगा। मिलके किया हुआ है ये भूल जाएगा, मतलब मुझे इस चीज जी की वरी है। तो मैं कह रही थी कि जी बहुत ज्यादा गैप बीच में हम लोग ना दें, ताकि ये हो जी। कि चीजें स्मूथली चलती रहें हम लोगों की। क्या ख्याल है मुबशरा? देखते हैं, मैं फ्लाइट से पहले आप थोड़ा सा करवा दें, क्योंकि थोड़े से बाद में पेंडिंग काम करते हैं, आपको पता है कि थोड़ा सा बिजी होता है, रात का टाइम नहीं होता कुछ करने कराने के लिए। हम्म, सही। चलिए ठीक है, मैं देखती हूँ, तो मैं आप लोगों को ना उसमें इंफॉर्म करती हूँ। फिर यही है कि हम लोग 21 22 तक इसको लेकर जाते हैं, और इतवार संडे तो वैसे भी हम लोग ऑफ करते हैं, तो 22 तक लेके चलते हैं फिर। और उसके बाद फिर जो है ब्रेक ले लेंगे, तो ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यही होगा कि मैं एक दिन जो है वो रिवीजन के लिए रख लूंगी, और उसी में मैं सबकी तजवीज भी सुनूंगी, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट करूंगी फिर कि इन छुट्टियों में प्लीज आप लोग अपना पूरा तर्जमा, जहां तक हमारी आयात हुई होंगी, आप लोग वो तर्जमा याद करके आएंगे। सब कीजिए प्लीज, कोशिश कीजिए, मुश्किल नहीं है। जहां मुश्किल हो या समझ में नहीं आ रही कि कैसे याद करें, काइंडली आप मुझसे प्राइवेट में पूछें,
آپ ایک دوسرے کے اگر ایک دوسرے کو ہیلپ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو مدد کر سکتے ہیں کہ آسانی کس طرح یاد کیا جا سکتا ہے، وہ کریں. مجھ سے پوچھیں لیکن پلیز کریں، کیونکہ ترجمے کے بغیر آپ لوگوں کو تفسیر زیادہ دیر تک یاد نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، یہ میں سب کے لیے کہہ رہی ہوں. رحیلہ جی، ناہید جی، سمینہ تو ویسے ہی کر رہی ہیں الحمدللہ. مامی کا مجھے تھوڑا سا ہے کہ شاید ان کے لیے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوگی، اس لیے میں ان پہ زیادہ سٹریس نہیں کر رہی. ان کا انشاءاللہ تعالیٰ تجوید ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، اور جتنا تفسیر سن کے وہ سمجھ سکیں گی ان کے لیے وہ اچھا ہے. باقی لوگ میں ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ کریں، ٹھیک ہے، ترجمہ یاد. اوکے جی، چلیں پھر ہم لوگ اب اپنا سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیہ نمبر 19. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. جی، اولم، ٹھیک ہے، پہلے دونوں حرف پہ پڑی حرکات ہے، اور لم. اولم یرو، ٹھیک ہے. واؤ جو ہے وہ آگے لین ہے، کیونکہ را کے اس سے جو پہلے والا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کو تیزی سے پڑھیں گے. یرو، اولم یرو، اور را پر بھی پڑھی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. اولم یرو ایلت، ٹھیک ہے. لام جو ہے وہ تو کے ساتھ جا کے ملے گا. ایلطیری، آگے تو کے آگے پھر یائے لین ہے، تو حروف مستعلیہ میں سے ایک اور حرف ہے جو کہ ہر حال میں پر اور موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تا اور تو دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے. تا دیکھیں، دو نقطوں والی تا جو ہوتی ہے، تا اس کا توئی جو ہے، توئی میں پیچھے سے زبان اٹھتی ہے، اور توئی میں واپ کا جو ہے وہ لفظ موٹا ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے. ایلت توئیری، ایلت تیری نہیں کہنا، ٹھیک ہے. توئیری، ایلت توئیری. فوقہم، اس میں دیکھیں کتنے سارے لین آ رہے ہیں. فا کے آگے پھر واو لین ہے، فو، ٹھیک ہے. فوقہم، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. فوقہم، قا لمبا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اس کو دھیان کیجئے گا کہ فوقہم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. فوقہم. صافات، صاد کے آگے اوپر جو ہے مد ہوگی. وجہ یہ ہے کہ الف مدہ کے بعد جو آگے فا آ رہی ہے نا، اس کے وہ مشدد ہے، اور یہ ہمارا جو الف مدہ کے بعد جب مشدد حرف آ جاتا تو پھر اس کو ہم لوگ جو ہے وہ مد کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو یہاں پہ صافاتن، ٹھیک ہے، جو ہے صاد کو مد کے ساتھ ادا کرتے ہوئے فوراً ہی فا کے ساتھ ملا دینا ہے، اور پھر فا کی الف مدہ آگے ادا ہوگی، ٹھیک ہے. صافاتن، ٹھیک ہے. صاد جو ہے وہ موٹا اور پر پڑا جائے گا. صافاتن. تا جو ہے وہ آگے واؤ کے ساتھ ملے گا جا کے تیوں، ٹھیک ہے. صافاتن. وَيَقْبِضْنَ، ٹھیک ہے. یک کاف کے اوپر کلکلہ ہوگا کیونکہ یہ حروف کلکلہ میں سے ہے، اور با کے نیچے سے آگے زود اگین پر ہے، تو یقبضن، ٹھیک ہے. صافات وَيَقْبِضْنَ، ٹھیک ہے. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن.
ٹھیک ہے، نون ساکن ہو جائے گا، ضاد بھی ساکن ہے، لہذا دونوں ساکن حروف کو بغیر جھٹکے کے یقبضن، ٹھیک ہے، آرام سے بالکل پولائٹلی اس کو ہم لوگ جزم دے کر ختم کریں گے. یقبضن، ماں، ٹھیک ہے، ماں کی آواز اس طرح جو کہ ناک میں نہیں جانی چاہیے. ماں کا ہونٹوں کا جب تاریخ آپس میں ملتا ہے ماں تو پھر ماں ادا ہوتا ہے ماں، ٹھیک ہے، الف مدہ کے ساتھ ہوگا. یمسکہن، یا پیش میم یم اور سیکو ہن، نون مشدد ہے لہذا یہاں پر غنہ ہوگا. یمسکہن، نون جو ہے وہ لمبا نہیں ہوگا، صرف نون پر غنہ کر کے آگے اس کی پڑی حرکت کو بلائیں گے. یمسکہن ٹھیک ہے، لام جو ہے الف حمزہ لام کے ساتھ ملے گا اور لام جو ہے آگے جا کے را کے ساتھ مل جائے گا. رحمان، ٹھیک ہے، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے. میم اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور میم کے بعد الف مدہ بھی ہو سکتا تھا، یعنی کہ ایسے بھی لکھا ہو سکتا تھا کہ میم الف اور نون الگ سے لکھا ہوتا. یہ عربک لکھنے کے دو ڈیفرنٹ سٹائل ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ انہوں نے کھڑی زبر دے دی ہے. دونوں کا مقصد یہی ہے کہ دو حرف برابر جو ہے وہ لمبا پڑا جائے گا. یہ کہا جاتا ہے کہ جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں وہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. حروف مدہ ہو یا پھر کھڑی حرکات ہوں، دونوں دو حرف برابر لمبا کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے. الرحمن، بھی نہیں لمبا کرنا، الرحمن، ٹھیک ہے. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن انہو نون مشدد ہے، اس پہ گنہ کریں گے اور آگے ہو پہ الٹا پیش ہے لہذا دو حرف برابر لمبا کریں گے. انہو بیکلی، ٹھیک ہے، لی کو لمبا نہیں کریں گے. بیکلی شیئم بصیر، ٹھیک ہے. شیئی یائے جو لین ہے یہ ہے کیونکہ شین کے اوپر زبر ہے، یہ یائے لین ہے شیئی. اور ام جو ہے ام اس لیے میم کے ساتھ اس کی تنوین کی آواز بدل گئی کیونکہ دو زیر کی تنوین کے بعد اگلے حرف کا جو پہلا حرف ہے وہ با ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اقلاب کا قاعدہ ہو گیا جہاں پہ اگر تنوین کے ساتھ بعد دو زبر دو زیر یا دو پیش کے بعد اگلے جو حرف ہے اس کا پہلا حرف با ہوتا ہے تو اس میں ہم نون تنوین کی آواز کو میم کے ساتھ بدل کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. شیئم ساتھ میں تھوڑا اخفا بھی ہوگا، غنہ یعنی کہ ہوگا شیئم بصیر، ٹھیک ہے. صاد موٹا آگے یائے مدہ ہے اور را جو ہے وہ باریک پڑی جائے گی کیونکہ صاد کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے. را ساکن ما قبل زیر ہے تو شیئم بصیر، ٹھیک ہے. انہو بکل شیء بصیر. ابھی میں ایک دفعہ اس کو پورا پڑھتی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیے گا، پھر میں 1 بائی 1 آپ لوگوں سے کہلواؤں گی، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن
इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। ठीक है जी, अभी आपको मैं 1 बाय 1 कॉल आउट करती हूँ, आप लोग जो है आप मुझे सुनाना शुरू करेंगे, ठीक है? इकरा आपने सुना है बेटे? जी मैम मैंने सुना। सॉरी मैं लेट हो गई थी, हमारी वाईफाई कल से खराब है इसलिए मैं कल क्लास भी नहीं ले सकी मैम। ओके चलिए बेटे, अब आप सुनाइए मुझे, शुरू जी। कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरौ इला त्वयरि फौकहुम सफ़ातिन व यक़बिज़ मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। बारकल्लाह, अहसनती, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा है, शाबाश। जी मुबशरा, अब आप पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवलम यरौ इल्लल तैरी बेटे नहीं, इला तैरी। इला तैरी जी अवलम यरौ इला तैरी फौकहुम सफ़ातिन वयक़बिज़्न। वयक़बिज़्न जी मा युमसिकुहुन्ना इलल रहमान इल्लर रहमान। रहमान जी शाबाश। रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। शाबाश, बस ये 2-3 जगह जो आपको मैंने दोबारा से करवाया ना, इसको आपने देखना है, ठीक है? इला तैरी, ठीक है? और दूसरा इल्लर रहमान, ठीक है? पहले हमजा लाम के साथ जुड़ता है, फिर लाम जाके रॉ के साथ, तो लाम मुशद्दा था तो लाम का ट्वाइस आवाज आएगी ना, एक दफा जज्म के साथ इल, और फिर लाम की अपनी हरकत जो है वो जाके रॉ के साथ मिल जाएगी, इल्लर रहमान, ठीक ठीक है? है ठीक शाबाश। है। ठीक है नहीद जी, अब आप बोलिए, आप पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरौ इला त्वयरि फौकहुम सफ़ातिन व यक़बिज़ मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान ना लंबा हो गया ना, इन्नहु युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान। मा मा युमसिकुहुन्ना माँ पूरा इल्ला अलिफ मद्दा कीजिए ना बेटे, अलिफ मा मद्दा पूरा करिए माँ का। जी जी मा परेशान नहीं हो, परेशान नहीं युमसिकुहुन्ना होना। इल्ला रहमान शाबाश। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। लाम फिर लंबा हो गया बिकुल्ली का, दोबारा पढ़िए। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। देखो आप कर सकती हैं, अब बस थोड़ी सी कोशिश जी कीजिए, बस थोड़ा सा पुश, आप थोड़ा सा पीछे जी हैं, बस आप थोड़ी सी और कोशिश करेंगी ना, 2-3 हाँ दफा रिपीट करें इन पड़ी हरकत को, जो लफ्ज आते हैं ना बीच में, जिनका एंड भी पड़ी हरकत के साथ हो रहा होता है, बस आपका वहीं पे मसला आ रहा है। हाँ बाकी जी बाकी माशाल्लाह आप काफी आपके अच्छा और बेहतर है, सिर्फ जहां पे पड़ी हरकत के साथ लफ्ज एंड हो रहा है ना कोई भी, वहां पे आपकी जी हरकत लंबी हो जाती है, उस पे आप बस सिर्फ गौर करें। जी युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, और फिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, बिकुल्लि शैइन, ठीक है? जी जी शाबाश, बारकल्ला। जी मामी जी आप पढ़िए। मामी जी पढ़िए, माइक अनम्यूट कीजिए। चलो उतनी देर राहिला जी आप पढ़ लीजिए। चल हो गया ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ वा लम या रऊ इलती
الطير فوقهم صفات صافاتم صافاتم فاقات صفات ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ٹھیک ہے، یہ بس دو لفظ ٹھیک کریں. صافاتم سواد ہے نا، صافاتم ويقبضن صفات يقبضن بزن نون بھی ایڈ میں، نون بھی ساکن ہے. میں آپ کو بعد میں کرواتی ہوں، میں آپ کو بعد میں نا فون کر کے کرواتی ہوں، ٹھیک ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے. بارک اللہ، شاباش. اچھا جی، آگے رحیلہ جی آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن ما یمسکوهن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. شاباش، 2-3 جگہ پہ دیکھ لیجیے رحیلہ جی. اگر آپ نے الت طیر پہ رکی ہے نا، الت طیری نہیں پھر آپ نے کہنا، پھر آپ کہیں گے الت طیر، ٹھیک ہے. اور اگر آپ آگے دوسرا صافاتم، ٹھیک ہے. فا کو جب کریں گی نا، سوا کو ختم کرتے کرتے فا کی ساتھ ہی ساؤنڈ سٹارٹ کر دینی ہے، کیونکہ سواد فا کے ساتھ مل رہا ہے لیکن مد کے ساتھ مل رہا ہے نا. صافاتم بولیے. صافات شاباش. وَيَقْبِضْنَ وَيَقْبِضْنَ. شاباش. اور آگے دیکھیں یمسکوہن، کو آپ کا کو لمبا ہو رہا تھا. یمسکوہن یمسکوہن. شاباش. اور الا الرحمن، الا الرحمن. الا الرحمن. ٹھیک ہے، شاباش. یہ آپ نے بس یہ 2-3 چیزیں ہیں، الحمدللہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جب پریکٹس کریں گی تو اور بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. جی جی. بارک اللہ. جی ابھی آپ سمینا جی آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. جی بارک اللہ، سمینا جی بہت اچھا پڑھا، ماشاءاللہ احسن تھی. سروت جی اب آپ پڑھیے. سروت جی آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ دیکھیں جب کلاس میں ہوتے ہیں نا تو ٹیچر جب بلاتا ہے تو کم از کم آپ جی اس کو جی جواب تو دینا. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم آواز آئی میری؟ السلام. جی جی آ گئی ماشاءاللہ، خیر سے بہت اچھی آئی. سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یعروا علی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الرحمن انہ بکل شیء بصیر. شاباش. سروت جی آپ نے ابھی میرے ساتھ ساتھ جب میں پڑھا رہی تھی تو آپ نے پڑھا؟ جی میں پڑھ رہی تھی. اچھا چلے ابھی اب ایک دفعہ اب سارے آپ لوگ ایک دفعہ پھر میرے پیچھے پیچھے پڑھیے، ٹھیک ہے.
जी सरवर जी आप अपना अनम्यूट करके ही पढ़िए, आपकी आवाज मैं सुनना चाह रही हूँ, आप मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे, बाकी सब भी पढ़िएगा, ठीक है। जी अवलम अवलम अब म्यूट कह रहे थे अवलम कर यरौ अवलम ये तो मैं क्यों जी अवलम यरौ इला तैरी अवलम अव्वलम यअरू अलल तैरी अव्वलम नहीं है, अवलम है, अवलम अवलम, ठीक है। अवलम अव्वलम इला तैरी, इल्लत नहीं है, ठीक है। ई अलग है, हमजा जेर ई अलग है, और लाम जाके तो के साथ मिल रहा है। इला तैरी हालत इला तैरी नहीं, इला तैरी इला तैरी फौकहुम फौकहुम साफातिम साफातिन साफातिम फा को मद करनी है, और फा के ऊपर सिर्फ 2 हरफ बराबर लंबा होगा। फातिम साफातिम वयकबिज़्न फायक बिज वयकबिज़्न वायक वायकबिस्न मा वायकबिस्न युमसिकुहुन्ना मा मा यक यम यम नहीं है, युमसिकुहुन्ना युम है। सरवत युम जी मा या के ऊपर पेश है। मा युमसिकुहुन्ना मा 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 युमसिक युमसिकुहुन्ना इल्लर्रहमान इल्लर रहमान इल्लर्रहमान इन्नहु 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 बिकुल्लि बिकुल्ली बिकुल्लि शैइम शैइन शैइम बसीर। बासीर बसीर। ठीक है, अभी आपको मैं जी रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों ने उस रिकॉर्डिंग के पीछे कम से कम 5 से 6 दफा आप लोगों ने दोहराना है, ठीक है। और जी फिर जी अपने ठीक तौर पे 5 दफा आप लोगों ने पढ़ना है। कल इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से सबसे दोबारा सुनूंगी, ठीक है। जी अभी ठीक हम है लोग अब अपनी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। जी ठीक है। ओके जी। आ क्या, वलम भला नहीं, ठीक है। अवलम क्या भला नहीं, यरौ ये जमा का सीगा है, रा से यरौ उन्होंने देखा, ठीक है। इला तरफ अतैरी परिंदों के, फौकाहुम फौका ऊपर, हुम अपने, स्वाफातिम पर फैलाए हुए, वा और यकबिज्न और समेटते हुए, या वो समेट लेते हैं, ठीक है। माँ नहीं, युमसिकुहुन्ना थामता इन्हें, इल्ला मगर, अर्रहमान अर्रहमान यानी कि अल्लाह ताला। इन्नहु इन्ना बेशक, हु वो, बिकुल्ली हर, शैइन चीज को, बसीर खूब देखने वाला है, ठीक है। फ़ईल के वजन पे बसीर है, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा देखने वाला और हर वक्त देखने वाला, ठीक है। इसका बामुहावरा भी देख लेते हैं। और क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को पर खोलते और सुकेड़ते हुए नहीं देखा, जिन्हें रहमान के सिवा कोई नहीं थाम रहा, बेशक वो हर चीज को देख रहा है, ठीक है। आगे इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की एक और निशानी का जिक्र किया है, और अपनी कुदरत कामिला का तज़किरा उन्होंने परिंदों की परवाज का तज़किरा करते हुए उससे दलील दी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معذرت وہ بند ہو گیا تھا سب کچھ. اوکے جی. یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے پرواز کرنے کے اس سے انداز سے اور پرندوں کے اڑنے کی بات کر کے اس بات کی دلیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کس قدر کامل ہے. ٹھیک ہے، تو آگے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں لفظی اس کی وضاحت. یرو سب سے پہلے را حمزہ یا، ٹھیک ہے، را، یہ اس کے وہاں سے آیا، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا یا پھر کسی چیز کا ادراک کرنا. ذہن سے دیکھنا یعنی سمجھنا اور غور کرنا. عقل و بصیرت یا وہم و خیال کے لحاظ سے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ یرو جو ہے نا، ایسے دیکھنے کو کہتے ہیں جس میں انسان دیکھنے کے ساتھ ساتھ غور و فکر بھی کر رہا ہوتا ہے. دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کے استعمال کو جب انسان کرتا ہے تو اس دیکھنے کو یرو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح نیند میں بھی دیکھنا یعنی کہ خواب دیکھنا، اس کے لیے بھی یہ یرا کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح صافات، صاد فافا، ٹھیک ہے، صف سے ہے یہ. صف ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ صف بنائیں، قطار بنائیں. صف کی لفظ بہت زیادہ یوز ہے، خاص طور پہ مساجد میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ قاری حضرات اور جو امام صاحب کہتے ہیں کہ سب اپنی صفیں درست کر لیں. تو یہ ہمارے اردو کے اسی لفظ سے ہے صف. صافات اس کی جمع ہے، یعنی کہ قطار بنانا. کسی چیز کو خط مستوی پر کھڑا کرنا. اب خط مستوی کیا ہوتا ہے؟ سیدھی ایک لائن، بالکل سیدھی لائن جس میں کوئی ٹیڑھ میڑھ نہ ہو. اگر آپ بالکل سیدھی لے کر رولر لے کر ایک لائن کھینچتے ہیں نا تو وہ اس کو صف بولتے ہیں. تو پرندوں کا اپنے پروں کو ہوا میں پھیلا دینا اور بالکل حرکت نہ دینا. آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایسے وہ تمام پرندے جو بہت زیادہ اونچائیوں پہ اڑتے ہیں، وہ ایک خاص اونچائی پہ جا کے اپنا جو پر کو بہت زیادہ وہ فلیپ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ کیا کرنا چاہیے اردو میں، ہلا رہے ہوتے ہیں اوپر نیچے، تو وہ ایک دم سے سٹل کر لیتے ہیں اور بالکل پھیلا کے سیدھے کر لیتے ہیں اور کتنی دیر تک اسی سیدھی پوزیشن میں ہوا میں تیرتے رہتے ہیں. تو اس چیز کو یعنی کہ ادھر وہ انہوں نے کہا ہوا ہے. اور اسی طرح قطار بندی اور حالت میں ہم آہنگی، یہ آگے جا کے تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو پرندے جو ہیں وہ کس طریقے سے اس چیز کو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آتا ہے یقبضن. ٹھیک ہے، قاف با غاد، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے پکڑنا، قبضے میں لینا یا پھر سمیٹنا. ٹھیک ہے، وہ جو ہمارا اردو کا لفظ ہے نا قبضہ، قابو کر لینا، یہ بھی اسی سے ہی ہے. یا پھر وہ ہوتا ہے نا کہ قبض کر لی، روح قبض کر لی، یہ ورڈ وہیں سے ہے. ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ کسی چیز کو پکڑ لینا، قبضے میں لینا، سمیٹ لینا، اپنے تحویل میں لے لینا، تو یہ وہ چیز ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز کو پورے پنجے کے ساتھ پکڑنا یا کسی چیز کو پکڑنے سے ہاتھ سکیڑ لینا، یعنی ہرچ کرنے سے ہاتھ روک لینا. ٹھیک ہے، وہ آتا ہے نا کہ وہ آتا ہے کہ جب قرآن پاک میں ایک آیت آئے گی جس میں تھا کہ آپ خرچ کرنے سے وہ اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں اور بخل کرتے ہیں، تو وہاں بھی اسی قبض کا ہی لفظ استعمال کیا گیا. اور کسی چیز کو مٹھی میں پکڑنا. ٹھیک ہے، یہ تمام مفہوم جو ہیں وہ یہ یقبضن کے اندر آتے ہیں. یہاں پہ اس آیت میں پروں کو سمیٹنے کے مفہوم میں یہ ورڈ استعمال ہوا ہے کہ یعنی کہ وہ جب پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ لگا لیتے ہیں، تو ایک قسم کا وہ اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، ان کو بالکل اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اگلا لفظ ہے بصیر، با صاد را.
اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے دیکھنا یا پھر دیکھ کر سمجھنا، ٹھیک ہے؟ بصارت بھی اسی سے ہمارا ورڈ ہے نا، بصارت اردو کا ورڈ ہے، وہ بھی اسی سے آتا ہے، اسی سے نکلا ہوا ہے، اور یہ اسم الفاعل ہے، یعنی کہ بصیر دیکھنے والا، فعیل کے وزن پہ، یعنی کہ بہت زیادہ دیکھنے والا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں نگاہ اور دیدہ دل دونوں سے دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بصیرت دے، بصیرت لفظ بھی اسی سے ہے۔ بصیرت وہ سمجھ بوجھ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو کے دل میں جو حکمت ڈال دیتے ہیں، جو دل میں اللہ تعالیٰ کوئی چیز سمجھا کر اس کا یقین دل اور دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، اور بندہ کہتا ہے نا کہ فلاں بندے کی بصیرت بہت ہے، وہ اپنی بصیرت سے چیزوں کو سمجھ لیتا ہے۔ تو اور یا پھر ہم لوگ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت عطا فرما، یعنی کہ چیزوں کو دیکھ کر سمجھ جانے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ مل جانا۔ تو اس میں نگاہ یا پھر دل کی آنکھوں سے دیکھنا، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب سب ہم لوگ جو ہیں وہ اس میں یہ دیکھیں گے کہ تفسیر اس کی اللہ تعالیٰ ہم سے اس آیت میں ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی اڑان کی بات کی ہے کہ پرندے دیکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ایک قسم کا مزید تعارف ہے کہ وہ ذات جس نے پیدا کیا، جس نے زمین میں ہر قسم کے انتظامات کیے، جس نے آسمان بنایا، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں سزا دینے پر بھی قادر ہے، جو ہمیں عذاب بھی دے سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی دیکھو قدرت کی ایک اور نشانی جو آپ کو تمہیں نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ دیکھو فضا میں بغیر کسی کی سپورٹ کے، بغیر کسی کا دیکھے ہوئے یہ پرندے کس طرح ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس زمین کو مسخر کیا ہے، جس طرح یہ زمین جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر چلنے پھرنے کے لیے اس کے اندر تمام قسم کی وہ نعمتیں بھی رکھ دیں جو ایک انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، اسی طرح اس کی حیت، اس کا بنانے کا سٹرکچر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کر دیا کہ انسان اس پر بڑی سہولت کے ساتھ چلتا رہے۔ تو اسی طرح پرندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضا اور ہوا کو مسخر کر دیا ہے کہ وہ لوگ ہوا میں جا کر باوجود اس کے کہ زمین کی کشش ثقل ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان کو فضا میں اڑنے کی استطاعت دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ جب وہ اپنے پروں کو پڑپڑا رہے ہوتے ہیں اور اوپر بلندی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک خاص بلندی پہ جا کر جب وہ اپنے پروں کو بالکل سٹل کر لیتے ہیں، جب وہ اپنے پروں کو ہلاتے بھی نہیں ہیں اور بالکل سٹل کر کے وہ تیر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہم سے سوال کر کے ہمیں یہ بات، وہ ایک قسم کا ہمارا شعور بیدار کیا جا رہا ہے کہ بتاؤ تو صحیح، کیا کوئی اور ہے رحمان کے علاوہ جو کہ ان کو فضا میں تھامے ہوئے ہے کہ بغیر پر ہلائے بھی یہ سٹیٹک اب اسی بلندی پر ہوا میں تیر رہے ہیں؟ تو کون ہے جو ان کو اڑنا سکھاتا ہے؟ حالانکہ دیکھیں انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، سب کچھ کیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بہت ساری اور سورسز دی، انسان کے پاس سوچنے سمجھنے سیکھنے کے لیے بہت ساری سورسز ہیں، لیکن جب ہم ان پرندوں اور ان جانوروں اور ان تمام مخلوقات کی طرف سے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے لے کر خود بخود ان کو ہر چیز جو ہے ان کو سکھائی ہے۔ جس طرح پرندے آپ دیکھیں، بہت سارے پرندے ہیں جو فضا میں ہی اڑتے اڑتے جو ہے وہ اپنا شکار کرتے ہیں، جیسے اب ایگل کو دیکھیں تو ہوا میں کس طرح اوپر اتنا اڑ کے جاتی ہے، لیکن میلوں دور اوپر فضا میں ہونے کے باوجود اگر کوئی کہیں گوشت کا ٹکڑا پھینکتا ہے، اگر کہیں کوئی بھی ان کو وہاں پہ کہیں گوشت نظر آ جاتا ہے،
اتنی بلندی سے وہ اپنے ٹارگٹ کی طرف کس طرح نیچے پرواز کرتی ہے، اور ان کے واپس آنے کا بھی آپ نے اگر کبھی منظر دیکھا ہو تو کس طرح ان کے سٹیٹک ہوتے ہیں، بالکل ساکت ہوتے ہیں ان کے پر، اور وہ ایک ہی سلانٹ پوزیشن میں نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور آ کر سیدھا اس گوشت کا ٹارگٹ کرتے ہیں، وہیں سے چونچ میں دبا کے واپس پروں کو ہلاتے ہوئے اوپر کی طرف واپس پرواز کر جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کس کو سکھایا ہے؟ اسی طرح کبھی آپ کو سمندر کا کوئی ایسی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں یا سمندر پہ لائیو دیکھنے کا، وہ سیگلز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ مچھلیوں کا شکار کس طرح کرتے ہیں، اڑتے اڑتے کس طرح ڈائیونگ کرتے ہیں پانی کے اندر، اور وہاں سے مچھلی کو چونچ میں لے کر واپس اوپر کی طرف پرواز کر جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کس نے ان کو سکھایا؟ یہ سب کچھ کون ان کے لیے کر رہا ہے؟ کس طرح ان کو یہ ٹریننگ ملی؟ کس طرح ان کو فضا میں اللہ تعالیٰ نے ایک استحکام دیا، ایک ان کو استقامت دی کہ وہ وہاں پہ کھڑی رہیں؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور اللہ تعالیٰ ہی کی وہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کا ہم انسانوں کا بلکہ ہر قسم کی مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی خوراک کا، ان کی زندگی کا، ان کے اڑنے کا، اس طرح ہر طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انتظام کر رہے ہیں۔ پھر اس میں جو صافات کا ورڈ آ رہا ہے اس میں ہوتا ہے کہ پر کھولے پر پھیلائے، ٹھیک ہے، اور پروں کو پھیلا دینا یا پھر پھیلا کے بالکل ایک قطار کی شکل میں آ جانا۔ آپ کو پتا ہے کہ پرندے جو ہوتے ہیں، ان میں بہت سارے پرندوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب ویدر چینج ہوتا ہے، موسم چینج ہوتا ہے، تو یہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف اڑ کر ہجرت بھی کرتے ہیں، مائگریٹ کرتے ہیں، اور کئی ہزار میل کا سفر جو ہے یہ لوگ طے کر کے جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں کہاں سے ان کو یہ ٹیکنیکس آتی ہیں، اب بغیر کہیں رکے ہوئے کئی ہزار میل کا سفر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کے جیومیٹریکل قسم کے ان کے شیپس بن جاتے ہیں۔ وہ لوگ کوئی دیکھیں، آپ اکثر دیکھیں گے ابابیل جو اس قسم کی وہ ہوتی ہیں، جب وہ فضا میں اڑ رہی ہوتی ہیں تو کتنی پیاری انہوں نے ایک قطار کی شکل میں یا پھر شیپ کی، کوئی وی کی شیپ میں اڑ رہا ہوتا ہے، کوئی ایسے ڈی کی شیپ میں، کوئی ایسے بالکل ایسے ہی بالکل ہی اس کو دیکھا جائے تو وہ ابابیل ہی کی یا پرندے ہی کی ایک شکل سی بنی ہوتی ہے، کئی پرندے مل کے وہ ایک شکل جو ہے کریٹ کرتے ہیں، تو اس شکل میں اڑ کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا اڑنا ہے یہ اس طرح شیپس کی شکل میں جب اکٹھے ہو کر قطار بنا کر اڑتے ہیں تو ان کا جو دن مہینوں کا سفر ہے وہ ہفتوں اور دنوں میں طے کر لیتے ہیں، اور اس طرح یہ لوگ یعنی کہ اتنا بغیر رکے بغیر کچھ کیے کئی ہزار میل کا، یعنی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک اڑ کے جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، کون ہے جو ان کو یہ سب کچھ سکھا رہا ہے؟ کون ہے جو ان کے لیے یہ سب کچھ تدبیر کر رہا ہے؟ یا کون ہے یہ سارا کچھ انتظام کرنے والا؟ ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے جسم میں، اپنے آپ میں، اور اگر دیکھا جائے تو ایز سچ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دماغ یا وہ سوچنے والی اس طرح کی وہ صلاحیت نہیں رکھی ہوئی، وہ ان کے اندر صرف اتنی کیپیبلٹی، اتنی صلاحیت یا اتنی ہی سمجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پروگرام کر دی ہوئی ہے۔ خود کو پتا ہے کہ اس نے اپنی چونچ کے ساتھ کھود کر ہی درخت کو تو اس کے اندر اپنا گھر بنانا ہے۔ اب آپ گھونسلے بنانے کا آرٹ دیکھیں تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا کیسا آرٹ وہ دیا ہوا ہے۔ وہ ایک پپیہا پرندہ ہوتا ہے، اس کا اتنا خوبصورت ایسے گول سا لمبا سا ہوتا ہے، اور اس نے اتنا پیارا سا وہ بنایا ہوتا ہے کہ اس کا سانپ یا کسی بھی زہریلے جانوروں کو دھوکہ دینے کے لیے سوراخ اس کے اندر اس نے اور طرح کا کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر خود گھسنے والا، رہنے والا، اور اس کے بچوں کو سیف ساؤنڈ ایک جگہ جہاں پہ وہ رکھتی ہے وہ چیز اور ہوتی ہے۔ تو یہ کون کر رہا ہے سب کچھ؟ اگر ہم لوگ دیکھیں، غور کریں اس تخلیق کے اوپر، پرندوں پہ، اور ان کی اگر ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو غور کریں، پھر کتنے رنگ برنگے پرندے ہیں، ایک سے ایک ڈیفرنٹ، ایک سے ایک الگ جو ہے وہ پرندہ ہے، ہر قسم کے کلرز، اور ایسی ایسی کاریگری کہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے سوٹوں کے پرنٹ ہے نا،
اس کے اندر جو یہ ڈیزائنر جو کلرز وغیرہ لیتے ہیں، کبھی کبھی دیکھو نا تو وہ تمام کلر کا کمبینیشن آپ کو کسی ایک پرندے کے اندر ہی نظر آتا ہے، اور میں تو سوچتی ہوں، تو میں دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں یقیناً یہی پرندہ اس نے دیکھا ہوگا اور یہیں سے اس نے کمبینیشن اٹھائے ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ کاریگری اللہ تعالیٰ نے اسکریچ سے سب کچھ کریٹ کیا ہے، کوئی نہیں تھا بتانے والا، کہیں کوئی ایسا سیمپل، ایسا اگزامپل موجود نہیں تھا جہاں سے یہ پتا چلتا کہ اس کلر کے ساتھ یہ کلر اچھا میچ ہوگا، یا یہ اس لائن کے بعد یہ والی لائن آئے گی، یا یہاں اس پرندے کو یہ دے دے۔ اب مور ہی کی مثال لے لیں آپ لوگ، مور کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت، کس قدر خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کے ایک ایک پر کے اندر کتنے کلرز اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان کا پروپورشن ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم لوگ غور کریں نا، تو واقعی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ واقعی کوئی ہستی ہے، ہی از ہیئر، ہی از سم ویئر، اور وہ ذات واقعی سب سے اوپر اور اعلیٰ اور رفع ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کیا ہے کہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی چیز ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے، ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ باقی تمام انتظامات دیکھ رہے ہیں، ایک چھوٹے سے چھوٹا پرندہ بھی، ایک گراس ہوپر لے لیں اگر آپ، کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے یہ، ہمارے اکثر لون وغیرہ میں یہ پھر رہا ہوتا ہے، اڑ رہا ہوتا ہے، ایون اس تک کی پرواز کو اللہ تعالیٰ مانیٹر کر رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہاں اڑتا پھر رہا ہے، کہاں اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، کہاں اس نے فضا میں رکنا ہے، اسی طرح باقی تمام پرندوں کا بھی۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بصیر ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کی بصیرت اور بصارت دونوں کی کامل ہونے کا یہاں سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکمت کے ساتھ ان سب چیزوں کی تدبیر کرنا، ان کا انتظام کرنا، دونوں اپنی پیک پر احسن طریقے سے اپنی ایکسیلنسی پہ ہیں، یعنی کہ اس لیول کو کوئی نہ دنیا میں کتنا بھی کوئی پہنچا ہوا انسان کیوں نہ ہو، اس لیول کو نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 79 میں، کیا پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ آسمان کی فضا میں تھمے ہوئے ہیں، انہیں اللہ کے سوا کون تھامے ہوئے ہے، بے شک اس میں بھی ایمان والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر ہمارے لیے کیا نکلتا ہے عمل کی پوائنٹ، یا ہم لوگوں نے کیا چیز کرنی ہے؟ ایک تو سب سے پہلے یہ کرنے کا کام کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس قدر نشانیاں ہمارے ارد گرد بکھیری ہوئی ہیں نا، ان کو شعوری طور پہ ان کی طرف دیکھیں، انہیں سمجھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کچھ پیدا کیا ہے، اور ان میں سے ہر چیز کی اللہ تعالیٰ مائنیوٹ سے مائنیوٹ ڈیٹیل کو نہ صرف یہ کہ دیکھ رہا ہے بلکہ ان کو مانیٹر کر رہا ہے، ان کو ہر چیز کو اس کی ضرورت کے حساب سے اس کو دے بھی رہا ہے، اور جہاں پہ اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے اس کو سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہم انسانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی چونٹی سے لے کر ایگل اور ہر قسم کے پرندے اور ہر قسم کے حشرات اور ہر قسم کے جانوروں کا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کریشن جس کو اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات کہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرنے کے بعد کس طرح بھول سکتا ہے، یا کس طرح وہ پھر ان کو نوٹس نہیں کر رہا ہوگا۔ یہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے روز قیامت نامہ اعمال، ہماری کتاب پیش کی جائے گی نامہ اعمال کی، تو انسان کہے گا کہ کیا ہے اس کتاب کو کہ نہ چھوڑا اس میں کوئی چھوٹا اور نہ کچھ بڑا، یعنی کہ ہر چیز نہ صرف دیکھی اور مانیٹر کی جا رہی ہے بلکہ لکھوائی جا رہی ہے، ویڈیو کیپچرز ہو رہی ہیں، لکھا جا رہا ہے، ہر قسم کا ریٹن پروف بھی ہوگا، ہر قسم کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوگی، جو روز قیامت بالکل سیدھی صاف دکھا دی جائے گی انسانوں کو۔
اور کوئی وہاں پہ ہم میں سے انکار کرنے والا نہیں ہوگا کہ نہیں فلاں وقت پہ میں نے تو یہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے، اور ہر وقت جب ہم یہ آیت پڑھیں اور دیکھیں اپنے دماغ میں اس فکرے کو، اس سینٹنس کو بار بار دہرائیں، انہو بکل شیء بصیر، کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. لہٰذا ہمارا ہر عمل اور ہمارے ہر طرح کے حالات جو ہیں وہ مانیٹر ہو رہے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے. اگر آج آسانی ہے تو کل مشکل بھی آ سکتی ہے، اور اگر آج مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہیں کہ اس مشکل کو آسانی میں بھی بدل دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لہٰذا نہ مایوسی کو اپنے اندر جگہ دینی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کسی چیز سے بے خوف ہونا ہے، اور نہ ہی اپنی کسی بھی عمل میں لاپرواہی یا ایزی گوئنگ قسم کا ہم لوگوں کو رویہ اختیار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کی جواب دہی ہے. یہی ہمارا آج کا سبق ہے، یہی تک ہم لوگوں کی آج کی وہ تفسیر تھی. امید کرتی ہوں کہ اس سے آپ لوگوں نے اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے بہت سارے سبق یا موتی اکٹھے کیے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ آپ لوگوں کو بہت ساری رہنمائی دی ہوگی، اور میں اللہ تعالیٰ کی وہ بات جو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھانا اور بتانا چاہ رہے ہیں آپ سب کو پہنچا سکی ہوں گی. اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے حق میں اور میرے حق میں قبول کرے، اور ہمیں ایسے اعمال عطا فرما دے، ایسے اعمال دے دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جائیں. ہمیں اللہ آمین تعالیٰ آمین ایسی بصیرت عطا فرما دے، ایسی بصارت عطا فرما دے کہ ان نشانیوں آمین سے اپنے لیے سبق اخذ کر سکیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں. آمین. آمین. دیکھیں مجھے نا پہلے مجھے بہت زیادہ پسند ہوتا تھا، اور ابھی بھی ہے، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے اب اس طرح سے ہو نہیں پاتا. شام کے وقت جب عصر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے نا، آپ لوگ ضرور باہر اپنی کھلی جگہ پہ جا کے بیٹھا کریں. اس وقت آپ کو وہ پرندوں کا اڑنا، ان کا آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف، آپ دیکھیں آسمان سے کوئی دائیں سے بائیں جا رہا ہوتا ہے، کوئی بائیں سے دائیں جا رہا ہوتا ہے، سورج کا عجیب سا منظر ہوتا ہے، بولنا، ڈفرنٹ پرندوں کی آوازیں اس وقت بڑی اچھی آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ ساری چیزیں مل کے آپ کے اندر ایک ایسا، وہ ایک ہیجان سا، ایک ایسی سی وہ پیدا کرتے ہیں ہلچل، کہ آپ کو سچی میں لگتا ہے کہ واقعی قدرت آپ کے ساتھ باتیں کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں. آپ قدرت کی ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ایک سٹیپ اور قریب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت کائنات سجائی ہوئی ہے، آمین اس میں سے وہ سب خیر اکٹھا کرنے والا بنا دے جو اللہ تعالیٰ کو آمین مطلوب ہے. آمین آمین. ٹھیک ہے جی، آج کا سبق پھر یہیں تک رکھتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آیا نمبر 20 اور 21 کی تجوید کریں گے، کیونکہ ان دونوں کا ٹاپک جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو کل تجوید کے بعد اگر ہم لوگ لفظی معنی کر سکے تو کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جمعے والے دن اس کی تفسیر کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی، ابھی دعا مانگ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بھی آپ سب اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہیلو کیجیے. ہیلو جی ਉਹ ਨੂਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚ. اچھا اوکے. ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼. اللہ حافظ.